سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے. ان کا یوم وصال ہے اور دیکھیے کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلایا, تو اس کی بھی بڑی فضیلت و برکت ملتی ہے ہمیں کہ رمضان میں جو لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں. تو سیدہ کے حوالے سے, ان کی زندگی کے پہلوؤں کے حوالے سے ہم مفتی حنیف قریشی صاحب سے بات کا آغاز کرتے ہیں. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ میں پڑھ رہا تھا کہ سیدہ عائشہ یقیناً ان کا اپنا ایک مقام ہے, لیکن اس دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگرچہ ان کے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک, تو وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہاں نہیں, اس لیے کہ ہر ایک کی چاہت تو ہوگی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں, لیکن یہ کہیں کسی اور کی دل آزاری نہ ہو جائے کہ جی سیدہ عائشہ جو ہیں انہوں نے کس طرح سے, ان کا تو گھر تھا ہی. تو یہ اتنا اصرار اور قربانی کا یہ جذبہ, اور ساتھ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک دیکھیے, ان کی ہستی دیکھیے کہ جو ان سے جڑ جائے, جس رشتے میں بھی جڑ جائے, پھر ویسا کوئی رشتہ, ویسا کوئی مقام ہو ہی نہیں سکتا کسی کا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اسامہ بھائی, کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے مخلوقات میں جس ہستی کو سب سے افضل, سب سے اعلیٰ, سب سے زیادہ شان والا بنایا ہے, اس کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. دنیا میں ہر شخص کی پہچان اخلاق حسینہ سے ہوتی ہے. بے شک کہ ہم کہتے ہیں وہ بندہ بڑا اچھا ہے, کیوں؟ اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں. اخلاق کو حسن حضور کی وجہ سے ملتا ہے. ہاں ہاں ہاں, واہ واہ واہ. یعنی حضور کو اخلاق کی ضرورت نہیں ہے, اخلاق کو اختیار مصطفیٰ کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. یعنی جو حضور اختیار فرما لے نا اخلاق, وہ جو حضور کی عادت بن جائے وہی حسن ہو جاتا ہے, وہی اخلاق حسنہ میں چلا جاتا ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض, جس طرح بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بس ان کا کام تھا وما علینا الا البلاغ, کہ بھائی وہ آئے اور میسج دیا, پہنچا کے وہ چلے گئے, ایسا نہیں ہے. حضور کی ذات منبع فضائل ہے, حضور کی ذات منبع کمالات ہے, حضور کی ذات منبع برکات ہے, حضور کی ذات سے تمام کائنات کی خیر پھوٹتی ہے. سبحان اللہ. علم, عمل, تقوی, عزت, سب کچھ بارگاہ رسالت میں آپ سے آگے نکلتا ہے. لہٰذا اس اصول کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یاد رکھیے, جو جتنا حضور کے قریب ہوگا, جو چیز جتنی حضور کے قریب ہوگی, وہ اتنی زیادہ عزت اور شان کے لائق. سبحان اللہ. واہ واہ. اگر کوئی انسان ہے وہ جتنا حضور کے قریبی ہے وہ اتنا بڑا ہے. اگر کوئی مکان ہے جو جتنا حضور کے قریبی ہے وہ اتنا بڑا ہے. اگر کوئی زمان ہے جتنا حضور سے اس کا تعلق ہے وہ اتنا بڑا ہے. اس لیے زمان ہو, مکان ہو, ذات ہو, کچھ بھی ہو, ہر ایک کو عزت اور عظمت بواسطہ حضور کے ملی. اب دیکھیں, بات ہو رہی ہے حجرہ رسول کی, بات ہو رہی تھی. ہم اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے, یعنی اتفاق ہے اس بات پر کہ پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام وہ ہے کہ جہاں آج حضور قبر منور میں آرام فرما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شاہ عبدالحق محدث دہلوی جذب القلوب الی دیار المحبوب کے اندر, اسی طرح اور الشفاء کے اندر, اور دیگر جو بہت سارے, علامہ سمودی رحمۃ اللہ علیہ وفاء الوفاء کے اندر, علامہ سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اسی طرح بہت سارے, امام جلال الدین سیوطی, بڑے بڑے ائمہ نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ پوری کائنات میں وہ ٹکڑا ہے زمین کہ جس نے ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کو اس وقت مس کیا ہوا ہے, وہ ٹکڑے زمین کل کائنات میں حتیٰ کہ عرش اولا سے بھی افضل ہے. اللہ اللہ اللہ. کئی لوگوں کے ذہن میں یہ آگا, ہاں عرش تو اللہ, بھائی اللہ وہ نبی ہیں جن کے یہ مقام, وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. والا حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں نا کہ سر عرش پر ہے ان کا گزر, دل فرش پر ہے ان کی نظر, وہ نبی ہیں جن کے یہ مقام, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. تو حضور سید عالم کا وہ مزار پر انوار. سامہ بھائی آپ بھی گئے ہوں گے, ہم بھی گئے ہوں گے. 10 دفعہ جب اس حجرہ عطر کے بندہ قریب جاتا ہے, تو میں آپ کو اپنا پہلا تجربہ بتاتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو 10 دفعہ کاٹا تھا کہ میں اور ان کے در پہ موجود, میں سرکار کی بارگاہ میں آ گیا. یعنی میں پھر ایسے کرتا تھا کہ یار میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا,
جس حجرے کی زیارت کو صبح و شام 70,000 ملائکہ اللہ کے اذن سے آتے ہیں، نئے سے نئے آتے ہیں، درود ہے زبانوں پر سلام ہے، جو ایک دفعہ آ گیا دوبارہ جس نہیں۔ حجرے کی یہ شان ہے کہ کل کائنات حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ وہ جو کعبے کا کعبہ جہاں آج موجود ہے نا، وہ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سوچئے ذرا، کسی اور جگہ پر بھی تو انتخاب ہو سکتا تھا، اور خبردار اگر کوئی یہ بندہ کہے، کسی کی جرت نہیں کہ وہ کہہ سکے، کیونکہ حضور کی ذات بھی انتخاب ہے۔ حضور جن جن چیزوں سے متعلق ہوئے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ازل سے چنا ہوا تھا۔ بے شک، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ذات پیغمبر سے کسی کا جوڑ ہو، کسی کا میل ہو، کسی کی قربت ملے اور وہ حادثاتی طور پر ہو۔ یہ ہم لوگ ہیں، حادثاتی طور پر کبھی کس سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے، کبھی کس سے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جس بکری کا دودھ نوش فرمایا، اس کا انتخاب بھی اللہ نے ازل سے کیا ہوا تھا۔ سبحان اللہ تو سبحان اب ذرا سوچئے کہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ کتنی بڑی جگہ ہے، اللہ اکبر، جس کا انتخاب ازل سے اللہ رب العزت نے کیا تھا کہ اسی حجرہ عائشہ کو ہم نے کائنات کی افضل ترین جگہ بنا دینی۔ یہ تو اس حجرے کی، یہ حجرے کی بات ہے، یہ اس حجرے کی بات۔ اور پھر خود سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میری تم بات کرتے ہو، اور حضور سید کونین نے فرمایا کہ عائشہ کی یہ شان ہے کہ میں اسی بستر پہ ہوتا، اسی لحاف میں ہوتا جہاں عائشہ اور مجھ پر وحی الہی کا نزول۔ اللہ اللہ، تو لحاف پیغمبر، لحاف عائشہ، بستر عائشہ پر اللہ کے قرآن کی نزول ہو رہا ہے، وحی کا اور انوار کا نزول ہوتا۔ اللہ۔ اب اسامہ بھائی، ہماری خیر اسی میں ہے، ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم تنقید کی راہ سے دور جائیں، ہم بغض کی راہ سے دور جائیں، ہم نفرت کی راہ سے دور جائیں، ہم ہر اس چیز کے قریب ہو جائیں جو حضور کے قریب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بارے میں بہت زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آل بیت اطہار، اور مجھے اس بات کا فخر ہے ہونا چاہیے کہ میری پہچان جو ہے وہ دنیا میں آل بیت اطہار کے حوالے سے، کہ یہ بندہ آل بیت کا بڑا دھڑلے سے ذکر کرتا ہے، تو میں کیوں نہ کروں؟ آل بیت کون ہے؟ حضور کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ ان میں سیدہ فاطمہ زہرا ہیں، سیدنا امام حسن ہیں، سیدنا امام حسین ہیں، مولا علی ہیں۔ اس عائشہ کو میں کیا کہوں؟ آل سنت اور آل تشیع بالاتفاق ہماری حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں ایسے سینکڑوں مقامات ہیں کہ جہاں پر اس عائشہ کو وہ علی جو نفس رسول ہے، وہ علی جو برادر مصطفیٰ ہے، وہ علی جو تاجدار اللہ ہے، وہ علی جو باب مدینۃ العلم ہے، وہ علی جو اقضائے امت ہے، وہ علی کہ جو اس پوری کائنات میں میرے مصطفیٰ کو سب سے زیادہ مردوں میں محبوب ہے، وہ علی جس کو کہے ماں، اللہ اللہ ام المومنین، اللہ ام المومنین، ام المومنین۔ اور پھر ایک خاص واقعے میں جب باہم اختلاف کی کیفیت آتی ہے تو بعد ازاں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے بیٹوں کو، حسنین کریمین کو ساتھ لے کر خود آ کر فرماتے ہیں آپ تو میری ماں لگتی ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور پھر جس عائشہ کو رسول کے جگر کا ٹکڑا کہے ماں، اللہ اکبر۔ آپ بتائیے ان ہستیوں کو میں اور آپ، ہم کہاں ترازو، کس چوک چوراہے میں رکھ کر ہم ترازو کھڑا جو ہے نا وہ قائم کر سکتے ہیں کہ جس میں ہم ناپ تول کریں کہ کون ہے عائشہ؟ بالکل کیا بات ہے۔ تو بات یہ ہمارے خلاف کوئی سازش ہو جاتی ہے کامل کہ جان بوجھ کر جہاں کوئی اختلاف یا ایسی کوئی بات آئے اس کو ہم پکڑتے ہیں، اس کو اچھالتے ہیں۔ چونکہ میں ابھی پہلے بھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ تو لگے ہوئے ہیں ازل سے ابد تک اسلام کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف، کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب ہے، دین ہے، تو اس میں وہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں سے ہم کسی ہستی کو پکڑیں، کیونکہ ان سے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ کبھی قرآن کو پکڑیں گے، زیادہ تر ان ہستیوں کے حوالے سے ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا تو ہمیں دبانا چاہیے۔ عالم کفر اس وقت جو ہے نا وہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا وہ ہچکیاں لے رہا ہے۔ آپ بھی یورپ گئے ہیں، میں بھی گیا ہوں، بڑا ملکوں میں ہم گھومے ہیں، آپ نے وہاں دیکھا ہے کہ وہ لوگ تو مذہب سے دور ہو گئے، ان کی تو آبادی جو نا وہ گھنٹہ بجتا رہتا ہے، ان کے گھنٹے نہیں ان کے ہفتے بھی گزر جاتے ہیں، وہاں جاتا ہی کوئی نہیں۔ اور آپ نے انہیں یورپ کی مسجدوں، بھائی ہمارا گیا گزرا حال ہے
یورپ کی مسجدوں کو دیکھیں، وہاں نماز کے لیے جگہ نہیں ہوتی، ایک ایک مسجد میں 5 بار جمعے کی نماز ہو رہی ہے، ایک ایک مسجد میں 10 بار عید کی نماز ہوتی ہے، تراویح کی اتنی رش ہے کہ وہاں جناب جگہ ہی نہیں ہے، روڈوں پر بھی جگہ نہیں ہے۔ اور آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، اب یہ چیز جب ان کے پاس، عالم کفر کے پاس حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے جب توڑ نہیں ہے، دلیل کا توڑ نہیں ہے، تو دنیا میں سب سے بڑا ہتھیار ہے پروپیگنڈا۔ پروپیگنڈا کیا جائے اسلام کے خلاف، پھر ایسے لوگوں کو پروپیگنڈے کے کامیاب بنانے کے لیے اپنے کارندے ہر جگہ سے مل جاتے ہیں، اور پھر وہ سوشل میڈیا پہ وہ چیز زیادہ اٹھاتے ہیں اگر کسی نے کوئی ایسی بات۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں، آپ ذرا ابھی جائیے گا گوگل پہ، جی جی، پچھلے سال صرف امریکہ کی ریاستوں میں کئی 100 قتل ہوئے ہیں فرقہ واریت پر، جی جی، عیسائیوں کے باہم۔ جی جی، آپ آرمینیا کو دیکھ لیجئے، عیسائی کنٹری ہے، وہاں پر کتنے ہزار لوگ مرے ہیں صرف ایک دنگے میں۔ اٹلی عیسائی کنٹری ہے، وہاں پر کیتھولک اور پروٹسٹنٹ 2 فرقے عیسائیوں کے، وہاں ذرا دیکھیں۔ چھوڑیے ہمارے پڑوس میں جائیے ہندوؤں کو، جی جی، برہمن ہے، کھشتری ہے، اسی طرح ان کے نیچے دلت ہیں، اور نیچے جو ہے نا خبریں آ رہی تھیں ان کے کہ جناب نچلی ذات والے مار دیا، شادی کیوں کر دی، یہ کیوں کر دیا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم مسلمان کمزور ہیں، ہم نے وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ کے اللہ کے قرآنی حکم پر عمل نہیں کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ دشمن کے لیے جتنی طاقت ہو اس کے مطابق تیاری کرو۔ ہمارے حکمران آج بھی آپ عرب دنیا میں دیکھیں، یہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں آج فلاں ملک کے صدر صاحب نے یا ان کے بادشاہ صاحب نے سونے کا جہاز بنا دیا۔ جی جی، جی وہ لوگوں کو فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں، یہ ملک کویت کا وہ امیر ہے جس کی اپنی ذاتی کلیکشن میں 3000 گاڑیاں ہیں جن کی قیمت $4 ارب ہے، یہی ہے۔ جی جی، اس طرح۔ تو جب آپ کی شوق یوں ہوں گے، آپ کا پیسہ ان شوقوں میں گزرے گا، آپ ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کریں گے، آپ ایسا میڈیا کے حوالے سے آپ کتنے پیچھے ہیں؟ بھئی آپ کا میڈیا کبھی ANP اور کبھی وہ ANS اور وہ ان چیزوں ان ایجنسیوں سے خبریں اٹھاتا ہے، مزہ تو تب ہے نا ایجنسی آپ ہوں، آپ میڈیا کو خبریں دیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جہاں صہیونی لوگ بیٹھے ہیں، جہاں اسلام کے خلاف قوتیں موجود ہیں، تو انہوں نے ہر وہ خبر ہائی لائٹ کرنی اور اپنے کارندوں سے کروانی ہے کہ جس میں یہ تصویر اسلام کی پیش ہو کہ بس یہاں تو مار دھاڑ اور یہ وگرنا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں پاکستان کے اندر خدا کی قسم جتنی مذہبی آزادی ہے اور جتنا باہم پیار اور یگانگت کا معاملہ ہے، اللہ کی قسم پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، ارے بھائی رمضان ٹرانسمیشن میں اس وقت 50 کے قریب چینل ہیں، جی جی، وہاں پر ہر مسلک کے علماء بیٹھے ہیں، روزانہ گھنٹوں بحث ہوتی ہے جی، اور انتہائی ٹچی موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، حساس موضوعات پر بات ہوتی ہے، ہمارے اس ٹرانسمیشن میں ہو رہی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، 1 گھنٹہ سیاستدان بیٹھتے ہیں، وہ جگ چلا دیتے ہیں، وہ مکے تکے لگاتے ہیں۔ ارے بھائی آپ مجموعی ٹرانسمیشن کو دیکھیں تو یہ کئی ہزار گھنٹوں پہ بنتی ہے۔ مجھے بتائیے کہاں رپورٹ ہوا ہے کہ جناب فلاں جگہ فلاں علماء نے جگ اٹھا کے مار دیا؟ اس کا مطلب ہے پاکستان کے اندر آج بھی علماء کے اندر ضبط ہے، آج بھی علماء کے اندر الحمدللہ دلیل ہے، ان کے پاس دلیل سے بات کرنے کی اہلیت ہے۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ سیاستدان ایک دوسرے کا سر کھول دیں، وہ خبر بریک نہیں ہوگی، اور مولانا صاحب اگر کھڑے کر کے یہ کیا کہہ دیا آپ نے، بریکنگ نیوز، آج بھول کی ٹرانسمیشن میں اور نشریات میں علماء بام دغم دغا ہو گئے، لہٰذا ان پہ پابندی لگائی جائے۔ جناب یہ ہے اصل پرابلم، تو ہمیں اس کا توڑ کرنا ہے کہ ہم اتنا زیادہ پریشان بھی نہ ہوں۔ اور آج دیکھیں نا، سیاسی فرقہ واریت جو ہے سیاسی، وہ اتنی عروج پر ہے کہ قتل و غارت ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں یہ سیاست کا حسن ہے۔ اور بھئی یہ کون سی سیاست کا حسن ہے کہ آپ 50 لوگ ایک دن مار دیتے ہو؟ یہ بھی سیالکوٹ میں جو الیکشن ہوا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا مذہبی ایونٹ ہے جس پر اس طرح جانے گئی ہیں؟ بتائیں مجھے، نام لیں اس کا۔ تو جب دلیل کا اختلاف تمہیں برا لگتا ہے تو تمہیں وہاں گولی کا اختلاف کیوں نہیں برا لگتا؟ وجہ یہ کہ خبریں بریک کرنے والے بھی وہی ہیں معذرت سے، اور خبریں آگے بڑھانے والے بھی وہی ہیں جن کے ایجنڈے پر وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔
ہم بیچارے دین والے کمزور ہیں، اس کی وجہ یہ نہ ہمارا کوئی میڈیا، نہ ہمارا کوئی چینل، نہ ہماری کوئی کمپنی، نہ ہماری کوئی ایجنسی. ہم کون ہیں؟ ہم سادہ لو اللہ کے بندے ہیں نا. یہ سادہ لو بندے تیرے کدھر جائیں. ایک ہوتا ہے کسی کا حق جس طرح عام حقوق ہیں، لیکن حضور کے حق کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑا حق اس کی جان کو ہوتا ہے. فرمایا ہر ایک، دیکھیں نا، ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں، معاملات ہیں، اگر جان پر بنائے تو ان میں تخفیف ہو جاتی ہے. نماز آپ مؤخر کر سکتے ہیں، روزہ آپ مؤخر کر سکتے ہیں، نماز کے دوران وضو کے حوالے سے آپ کو کافی چھوٹ ہے اور دیگر. لیکن فرمایا نبی میرا مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریبی ہے. یعنی جان سے بھی بڑھ کر اگر کسی کا حق ہے تو وہ اللہ کا نبی ہے. اور پھر ساتھ متصل فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں رتبے میں، عزت میں، شرافت میں امت کے مردوں کے لیے اس طرح سے ہیں کہ جس طرح ان کی مائیں عزیز ہیں، جس طرح ماں کی تکریم لازم، جس طرح ان کا ادب احترام ہے، اسی طرح تمام امت مسلمہ کے ہر فرد اور ہر مومن پر نبی کی ازواج کا، بیویوں کا احترام لازم ہے. پھر دوسری جگہ ان کی عالی مرتبت کو، ان کے عالی رتبے کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم اور کسی عورت جیسی نہیں ہو. اب یہاں بڑا سمپل سا مسئلہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کی بہنیں ہیں، دیگر ازواج مطہرات ہیں، ان کی بہنیں ہیں. قرآن کی یہ نص بتا رہی ہے کہ باپ، ماں، رشتہ دار، قبیلہ، کنبہ سب ایک ہے، لیکن سگی بہنیں بھی اس جیسی نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ تمہیں حرم رسول میسر ہے، تمہیں صحبت و قربت رسول کا یہ فضیلت اور عظمت ملی ہے. اور ازواج مطہرات ساری ہماری مائیں، ان سب کی تعظیم ہم پر فرض، واجب. اور جتنا آپ کہیں کہ ہمارے ایمان کی اصل ہے یہ کہ ہم حضور کے ہر رشتے کا ادب اور احترام کریں. اور پھر ازواج مطہرات میں سے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ، صدیقہ کائنات، حضرت محبوبہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ الصدیقہ، آپ کی ایک بڑی انوکھی اور نرالی شان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تمام ازواج میں سے واحد یہ زوجہ محترمہ ہیں کہ جو کنواری ہیں. اور واحد، ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں آگاہ رہو، میں جہاں رشتہ کروں وہ بھی میں مرضی سے نہیں کرتا، اور میں جہاں رشتہ دوں وہ بھی میں مرضی سے رشتہ نہیں دیتا. سبحان اللہ. کیوں؟ فرمایا میرے رشتے کے لیے انتخاب الہی ہے، اور جہاں میں رشتہ دوں وہ بھی انتخاب الہی ہے. اس کا مطلب یہ اللہ نے، دیکھیں ایک باپ اپنی اولاد کے لیے وہ کتنے جتن کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں ایسی بچی لے کر آؤں جو میرے لاڈلے کی زندگی کا ساتھی ہو، کبھی مشکل میں اس کو چھوڑے نہیں، کبھی اس کی مخالفت نہ کرے. اب ذرا سوچیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، باپ وہ اپنے بیٹے کے لیے اپنی طرف سے بڑی اچھی عورت ڈھونڈ کے لاتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے یہی بڑی گڑبڑ نکلی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا مستقبل میں کیا ہوگا. تو جو علیم بذات صدور ہے، ازلی ابدی ہے، اب اس نے حرم رسول کے لیے، اس نے محمد عربی سرور کون و مکان کی قربت کے لیے، حضور کے مسوط اللحم و بلحمی اس کمال کے لیے جس ہستی کو چنا ہوگا، ذرا خود ہی غور کیجئے اس کی طہارت کیسی ہوگی، اس کی شرافت کیسی ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کے احترام کیا ہوگا، اس کی عظمتیں ہم اپنے قیاس کے ترازو پر کبھی بھی نہیں تول سکتے ہیں. ہم اپنے عقل کے یہاں گھوڑے نہیں دوڑا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے عقل کے گھوڑوں کی پرواز بڑی معمولی ہے، اور ان ہستیوں کا مقام یعنی ان کے مقام اور رتبے کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں اور حضور سید عالم کی عزت ہیں. دیکھیں ہر بیوی، ہر شور کی غیرت ہے. میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں اگر کسی کو چڑھانو نا، اس کو بیوی کی گالی دی جاتی ہے، اس کو قریبی رشتہ داروں کی گالی دی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان رشتوں سے بندہ جذباتی طور پر اٹیچ ہوتا ہے. اب ذرا غور کیجئے، جو رسول کی عزت ہے، آج ہم حضور کی عزت کی بات کر رہے ہیں، اور وہ مومنوں کی ماں. حضرت عائشہ، آپ نے ایک سوال کیا، حضور کی صحابیات میں بالاتفاق، میں لفظ بولا ہے صحابیات میں بالاتفاق سب سے زیادہ علم والی ہستی کا نام سیدہ عائشہ صدیقہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ ہیں. ان 1.25 لاکھ صحابہ میں سے 100 صحابہ مفتی تھے. یہ بڑی عام بات ہے. یہ تو آج کل ہم سمجھتے ہیں نا، جس کا دل کرے کتاب کھولے، پڑھے اور آ کر شروع ہو جائے. وہ بھائی صحبت رسول سے مستنیر و مستفید ہونے والے لوگوں میں سے 1.25 لاکھ ہیں، اور ان میں سے جو فتویٰ دینے والے ہیں وہ 100 ہیں.
اچھا اب ان 100 کو مطلب 1.25 لاکھ کو مسئلہ بنتا ہے، وہ 100 کے پاس آتے ہیں، اب 100 میں سے 12 صحابہ ایسے ہیں کہ جو مجتہد ہیں، یعنی اجتہاد کر سکتے ہیں، استنباط اور اجتہاد مسائل کرنا، یہ کتنوں کی ہے؟ 12 اور ان 12 میں سے ایک ہے سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ، اور نبی کی تمام امت کی خواتین میں سب سے زیادہ حدیث کی راویہ، اور 1/3 علم جو رسول اللہ کی سنت کا ہم امت کے پاس پہنچا وہ بواسطہ حضرت سیدہ طیبہ سیدہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پہنچا۔ اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول